अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ि अल्फ़ि मर्रा कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दर्स कुरान करीम दर्स रमदानिया के सिलसिला में सूरतुल बकरा पहला पारा के दर्स जो है वो हो रहा है। सूरह बकरा को बकरा क्यों कहा जाता है, ये इस आयत करीमा में आयत नंबर है 66। इसका वजह तस्मिया सबसे बड़ी सूरह है ये कुरान करीम की, और इसका नाम बकरा गाय को कहते हैं। अब ये कितनी बज़ाहिर अजीब सी बात लगती है कि अल्लाह का कलाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ और सबसे बड़ी सूरत, और उसका नाम एक जानवर के नाम पे रख दिया गया। सूरतों के नामों में बेशुमार हिकमतें हैं, और अल्लाह जल्ला मजदुल करीम बताना चाहता है कि लोगों जिसकी निस्बत मुझसे हो गई, मैं तो उनके जानवरों को भी नहीं यानी छोड़ता, उनका भी ज़िक्र करता हूँ। अब ये गाय कोई आम गाय नहीं है, ये एक अल्लाह के वली की गाय। जब अल्लाह का वो वली, जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसके घर में कोई मालो दौलत नहीं था, ना उनके ऐसे लोगों के घरों में दुनियावी मालो दौलत होता है। एक गाय की एक बच्चिया सी छोटी सी थी, तो कहने लगा कि अब मेरी बीवी पर्दादार औरत है, बाहर जाती नहीं है, और बेटा अभी बिल्कुल छोटा है, तो क्या करूं। तो उसने अपनी उस गाय की छोटी सी बच्चिया को जंगल में जाके अल्लाह जल्ला मजदुल करीम के सपुर्द किया। या अल्लाह, ये मैं तेरे सपुर्द करता हूँ, तेरी अमानत में देता हूँ, जब मेरा बच्चा जवान हो जाए तो उसको वापस लौटा देना। यह है तवक्कुल का आला तरीन दर्जा, रब्बे करीम पर एतमाद की इंतहा, कि रब्बे करीम से मैंने रब्बे करीम की बारगाह में कह दिया है। अब देखे अल्लाह के बंदे का कितना एतमाद है अपने अल्लाह पे, कितना भरोसा है अल्लाह पे, कितना तवक्कुल है अल्लाह पे। और अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पे तवक्कुल किया मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। आज हमें अल्लाह की बातों पे यकीन नहीं है। हम रोज़ धोखा देने वाले बंदों पे यकीन कर लेते हैं, लूटने वालों पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की हमें किसी बात पे यकीन नहीं आता। अब उस अल्लाह के बंदे को यकीन था, उसने गाय की बच्चिया जो है वो छोड़ दी। कई साल के बाद जब उसका बच्चा थोड़ा जवान हुआ तो उसकी माँ ने कहा कि जाओ बेटा, तेरा बाप वहाँ एक छोटी सी बच्चिया छोड़ गया था, अल्लाह के सपुर्द कर गया था, जाओ जाके अपनी बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करो, तेरी इमानत तुझे लुटा दे। उसने उसका रंग, उसके तरीका सारा कुछ बता दिया, उसकी शक्ल व सबाहत ऐसी होगी। जंगल में जाके आवाज़ मारी, बारी ताला मेरा बाप तेरे सपुर्द मेरी एक अमानत कर गया था, वो अमानत मुझे वापस लौटा दे। तो वही जवान बच्चिया जो थी वो वापस आ गई। अल्लाह अकबर। माँ ने जैसे कहा वैसे उसने किया। एक तो अल्लाह पे एतमाद, और बच्चे ने भी एतराज़ नहीं किया कि माँ ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सालों से जंगल में छोड़ है, पता नहीं उसको कोई दरिंदा खा गया है या नहीं खा गया, किसके सपुर्द करके आया, अब कैसे मुझे पता चलेगा। नहीं, जो माँ ने कहा बच्चे ने माना, और जो रब से उसके बंदे ने कहा वो रब करीम ने माना। तो उसके बच्चे को उसकी बच्चिया वो गाय वापस कर दी। जब वो घर लाया तो माँ ने कहा बेटा जाओ इसको बेच के आओ, 3 दिनों में इसको बेचना है, और जब बेच लो सौदा कर लो तो फिर भी दोबारा मुझसे पूछना है। बाज़ार गया, बेचने लगा, तो एक गाहक आया और उसने पूछा
کہ بھئی اس کی قیمت، کہا 3 درہم، 3 دینار، کہا میں 6 دینار دیتا ہوں۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا لو جی ڈبل مجھے منافع مل گیا ہے، اس لیے مجھے تو ابھی بیچ کے پھر ماں کو جا کے بتانا چاہیے کہ دیکھ ماں تو 3 کہتی تھی، میں 6 لے کے آیا ہوں۔ کہا نہیں، میری ماں نے کہا ہے، دوبارہ پوچھنا، میں ماں سے جا کے پوچھوں گا، پھر بیچوں گا۔ پھر جا کے ماں سے پوچھا، ماں وہ تو 6 دینار کی بک رہی ہے۔ چلو بیٹا، عام طور پہ اس وقت جو قیمت تھی وہ 3 دینار تھی، چلو بیٹا اگر 6 کی بک رہی ہے تو 6 کی بیچ دو۔ واپس گیا، کہا ٹھیک ہے بھئی تم مجھے 6 دینار دے دو۔ کہا نہیں تو میں تو 12 دینار دوں گا۔ اب پھر نہیں کہ 12 دینار مل گئے ہیں، ماں نے 6 کہا تھا۔ آج کل کے بچہ کوئی ہوتا ہماری طرح تو کہتا ماں بیچاری کو کیا پتہ، نہ باہر نکلتی ہے، نہ اس کو بازاروں کا پتہ ہے، اس کو جا کے بتاتا کہ میں اتنا عقل مند ہوں، دیکھ میں 12 کما کے لے آیا ہوں۔ تو کہا نہیں میں پہلے ماں سے پوچھوں۔ گئے ماں سے جا کے کہا تو ماں نے کہا بیٹا لگتا ہے کہ وہ آپ کو بیچنے نہیں دے گا، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، جا اس سے پوچھ کہ ہم اس کو بیچیں کہ نہ بیچیں۔ وہ بچہ گیا اور جا کہا ہاں میری ماں نے کہا ہے 12 بیچ دو، لیکن میری ماں نے پوچھا کہ بیچیں کہ نہ بیچیں۔ کہا اس کو نہ بیچو، اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ، اس کو خریدنے والے تمہارے گھر میں آئیں گے۔ ہوا یہ کہ اب وہ اللہ کے سپرد تھا نا، تو اللہ کیسے واپس کرتا ہے امانت کو، کیسے واپس کرتا ہے اگر یقین آ جائے۔ ہم تو 1 کے 10، 10 کے 70 پہ بھی یقین نہیں کرتے، یہاں تو بغیر حساب کے اللہ جل مجد الکریم دے رہا ہے اپنے بندے کو۔ ہوا یہ کہ ایک آدمی نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، بہت بڑا تھا، امیر آدمی تھا اس کا چچا، اور اس کے اولاد نہیں تھی۔ تو ایسے ہوتا ہے آج کل بھی، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جلد بازی میں ایسے قدم اٹھاتے ہیں کہ مرغی کے انڈے کی بجائے مرغی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مرغی کھانے کی جو ہے ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی اگر ہو، کوئی ہمارے رشتہ داروں میں یا کوئی اور بوڑھا آدمی ہو، پتہ بھی ہو یہ ہمیں ملنا ہے، تب بھی ہم اس کو جینے نہیں دیتے، ہم اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں ابھی ہمارے نام لگا دے یا جلدی مر جائے۔ تو اس نے قتل کر دیا اور دوسری بستی میں جا کے ان کے دروازے پہ پھینکا، صبح خود ہی اس کا جو ہے وہ بن کے جو ہے وہ اس کا وارث تو شور مچا دیا۔ اب وہ جو لوگ تھے جن کے وہ پھینک کے آیا تھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ کوئی اور کام کرتے، وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب جو آدمی اپنی عقل کی بجائے نبی کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی تو پیدا کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا، تو قتل کا پتہ کیسے چلے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ ان کو کہو گائے ذبح کریں۔ کہاں قتل، کہاں گائے؟ اب رب کریم کیسے اسباب بناتا ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کو، جب محبوب وقت یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ ہُزُوًا، کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ ہم قتل کی بات کر رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے گائے ذبح کر۔ گائے کہاں اور قاتل کہاں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب سیریس بات ہو رہی ہو تو اس میں مذاق کی بات کرنا، اور جب ایک ایسی قضا کی بات ہو رہی ہے تو اس میں لا یعنی بات کر دینا، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ تو میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں والا کام کروں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو پھر پوچھیے، کہنے لگے تو پوچھیے اپنے رب سے کہ کیسی گائے ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، میرا رب کہتا ہے کہ وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل جو ہے وہ بھڑکیلی ہو، بلکہ امان بین ذالک، وہ اس کے درمیان ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، کہا کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ اب حکم ہو گیا، لیکن سوالوں پہ سوال، سوالوں پہ سوال۔ جب نانا کام کرنا ہو تو آدمی پھر کئی آگے سے ایسا کیوں تھے، ایسا کیوں، اپنے اوپر آدمی جو ہے وہ خود بوجھ بڑھاتا رہتا ہے۔ کہا کرو جو کچھ تمہیں حکم ہوتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہا نہیں اپنے رب سے پوچھے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال تو کہا حضرت اللہ جل مجد الکریم نے حضرت موسیٰ سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا قال انہ یقول، میرا رب تو یہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے جو ہے پیلے رنگ کی، پیلے رنگ کی گائے بہت کم ہوتی ہے، پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، جس کی رنگت جو ہے
ایسی ہو ڈبڈباتی ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ تو کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہ بول نہیں اپنے رب سے بتائیے، ہمیں واضح طور پہ کو اس کی نشانی بتائے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، یہ تو ہم پہ بڑی جو ہے شک والی بات ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہاں اگر یہ ہمیں اس شبیہ سے نکال دو تو پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے چاہا تو ہم کریں گے۔ حدیث میں اگر کبھی انشاءاللہ نہ کہتے تو ساری عمر ایسے ہی سوال کرتے رہتے، ان کو گائے نہ ملتی۔ ادھر اللہ کے ولی کا رب کریم نے اس پہ رب کریم پہ اس نے جو اعتماد کیا اس کا بھی سبق دینا تھا، اس کا بھی اجر دینا تھا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی بتانا تھا کہ رب کریم کی بارگاہ میں جو تم نیکی کرتے ہو تو رب اس کو لٹاتا کیسے ہے، اور ادھر اس کا مسئلہ بھی حل کرنا تھا۔ تو اس لیے کہا انہوں نے انشاءاللہ اگر تم بتا دو گے تو پھر ہم جو ہیں وہ کر دیں گے۔ رب کریم نے جو ہے اس کا سارا آگے جو ہے وہ بتایا، کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ، کہا کہ پھر میرا رب فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض، نہ تو اس کو کوئی زمین میں جوتا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، نہ پانی کے کھیتی کو پانی دے، یعنی کنویں میں، اس کو کنویں چلتے تھے کنویں میں بھی نہ جوتا گیا ہو، مسلمتن، وہ بے عیب، لا شیئۃ فیہا، بالکل وہ بے عیب ہو، کوئی داغ نہ اس میں ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہا اب تو نے صحیح بات کی ہے۔ فذبحوہا، اب انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ کرنے والے نہیں تھے۔ جب اللہ جل مجدہ ساری چیزیں بچائی نا، اب وہ ڈھونڈنے نکلے کہ یہ جو ان نشانیوں والی گائے ہے کہاں سے ملے گی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی یتیم بچے کے گھر میں چلے گئے، دیکھا کہ جو حضرت موسیٰ نے نشانیاں بتائیں وہ ساری کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہیں۔ اب پوچھا کہ بھئی بیچتے ہو؟ تو انہوں نے پہلے تو کہا نہیں ہم نے رکھی ہوئی ہے، ہم بیچتے نہیں ہیں۔ کہا نہیں جتنی دولت مانگو، اب دیکھو رب کیسے جو ہے وہ دنیا میں اجر دیتا ہے، آخرت کا اجر تو سبحان اللہ، جو اس پہ اعتماد کرتا ہے اللہ جل مجدہ کے اس کو کیسے جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ کہا ہم بیچتے ہیں پھر اس طریقے سے کہ یہ جو ہے نا پوری گائے ذبح کی جائے، اس کی پوری کھال جو ہے گوشت کو نکالا جائے، پوری کھال میں درم و دینار بھرے جائیں تو تب ہم اس کو بیچیں گے۔ اللہ اکبر، رب کریم دنیا میں کیسا اجر عطا کرتا ہے، آخرت تو آخرت ہے۔ تو اس کو ذبح کیا گیا، اور اس کے پوری جتنی جلد میں جتنا سونا چاندی آیا، درم و دینار آئے، وہ اس کو یعنی دے کے خریدا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ جل مجدہ الکریم نے کس طریقے سے اس بندے کی لاج رکھی، اور ہمیں بتایا کہ جو رب کریم پہ اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے، رب کریم کی بات پہ اعتماد کرتا ہے، رب کریم اس کا اجر کس طریقے سے۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے وہ ذبح کی، اور ذبح کرنے کے بعد فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کا ایک حصہ کاٹو اور مردے کو مارو۔ وہ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی زبان یا جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک حصہ اتارا گیا اور اس مردے کو مارا گیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ ایسے ہی مردوں کو جیسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ اب وہ گائے مردہ بمعنی روح نکل گئی، ذبح کر دی گئی، اس ذبح کی ہوئی گائے کا جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے مردے کو مارا گیا، مردہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ، افلا تتفکرون، افلا تدبرون، غور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم کس طریقے سے رب کی قدرتیں اور نبیوں کے معجزات اور اولیاء کی کرامتیں بیان کر رہا ہے۔ تم کسی جگہ کہو نبی ہاتھ لگائے تو مردہ زندہ ہو جائے، یا ولی کہے قم بذلہ تو لوگ مذاق بنا لیتے ہیں۔ یہاں تو روح بھی نکل گئی، اس کو ذبح کر دیا گیا، اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگا۔ گائے کس کی تھی؟ گائے ایک اللہ کے ولی کی تھی، اس کی نسبت اس کی طرف تھی۔ تو ولی ہے، نبی تو نبی ہے، کروڑوں ولی ہو جائیں تو نبی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ تو گائے ہے، جانور ہے جو ہے، اور پھر اس میں بھی روح نہیں ہے، ذبح کر دی گئی ہے۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اتارا گیا، وہ مردے کو لگایا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ اور پھر ولی بھی بنی اسرائیل کا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نہیں ہے۔ ذرا غور و فکر کریں کیوں رب کریم نے بیان کیا، کیوں اس پوری سورت کا نام مصطفیٰ کریم نے بقرہ رکھ دیا، کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ قرآن کریم کو پڑھیں نا، کہیں سورت کا نام بقرہ رکھا گیا، کہیں جو ہے اصحاب کہف کے نام پہ
काफ रखा गया। कहीं यानी वलियों की गाय का जिक्र, कहीं उनके कुत्तों का जिक्र, कहीं उन गारों का जिक्र, कहीं उन राहों का जिक्र। एक एक चीज़ रब करीम बताता है जो मुझसे वफा करता है। फिर फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फिर फरमाया तुम मेरे हो जो मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। फिर उन राहों का जिक्र होता है, उन पहाड़ों का जिक्र कुरान करीम में होता है, उन गलियों का जिक्र होता है जहाँ रब के महबूब के कदम लगें, रब के बंदे के कदम लगें, वो कदम वो रब भी उसको याद करता है और ज़मीन भी जो है वो फ़ख्र कर रही होती है कि मुझ पे आज अल्लाह के वली के कदम लगे हैं, मुझसे आज अल्लाह का वली गुज़रा है। जब अल्लाह का वली गुज़रे, हाफ़िज़ कुरान गुज़रे, तो वो जगह जो है वो दूसरी जगह पे, वो गाँव दूसरे गाँव पे, वो बस्ती दूसरी बस्ती पे जो है वो फ़ख्र करती है, वो ज़माना दूसरे ज़माने पे फ़ख्र करता है। तो गौर तो करें ना कि जिस मदीने में मुस्तफ़ा चला करते थे वो जो जानवर मुस्तफ़ा की तरफ मंसूब थे। तो इसलिए ये पूरी सूरत बता रही है कि सबसे बड़ी सूरत गाय के नाम पे रख दी ताकि लोगों को पता चलो, लोगों मैं तो वलियों के, अपने चाहने वालों के जानवरों का नाम ज़िंदा कर देता हूँ। तो मेरी बारगाह में आओ, मेरे हो जाओ, तुम सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के हो जाओ, फिर देखना जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा, जो मैं कहता हूँ तुम करो, फिर देखना जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। इतना करीम रब है, हम उसको छोड़ के किधर से किधर भाग रहे हैं।